السلام علیکم، میں ہوں سارہ حمیر اور بائی پروفیشن کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میری ان تمام ویڈیوز کا مقصد سوسائٹی میں ہیلپ اور اویئرنیس دینا ہے تاکہ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیوز۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکیں۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے سپورٹ بھی کرتے رہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کر رہی ہوں وہ ٹاپک ہے اوور تھنکنگ اور زیادہ سوچنے کی بیماری کا۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بات کے بارے میں شکایت کرتے رہتے ہیں کہ دماغ میں خیالات چلتے رہتے ہیں، ذہن قابو میں نہیں رہتا ہے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک بات بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہے یا بہت سارے خیالات بے انتہا ایک دم سے بھرمار طریقے سے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ تو اصل میں جب ہم اوور تھنکنگ پر بات کرتے ہیں تو ہم اس پر ضرور میں آپ کو کہوں گی کہ یہ اوور تھنکنگ صرف ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس چیز کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور اسی کو ہم پھر بہت زیادہ اپنے آپ کو اسی میں انوالو رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے خیالات کو کنٹرول کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی ہوتی، ہم نے کہیں پہ بھی ایسا کچھ نہیں کیا ہوتا جس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ہاں ہمارے جو خیالات ہیں وہ جو بے مہار طریقے سے ہمارے ذہن میں چل رہے ہیں وہ کس طرح سے کنٹرول میں آئیں گے۔ ہم نے اس کے بارے میں سوچا کبھی نہیں ہوتا۔ اوور تھنکنگ ہماری خوشیوں کو، ہماری پروڈکٹیوٹی کو، ہماری ایک مقصد کو، ہمارے اندر جو اسکلز ہیں، ہمارے اندر جو ٹیلنٹ ہے ان سب کو کھا جاتی ہے۔ اوور تھنکنگ آپ کو صرف تباہ کرتی ہے، آپ کو غمزدہ کرتی ہے، آپ کو ایک بوجھ تلے دباتی ہے اور اس کے علاوہ اوور تھنکنگ سے آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ آج کل آپ نوٹ کریں کہ ہر کوئی یہی بات اپنے بارے میں یا تو سوچے گا یا جب وہ دوسرے کسی سے اس بات کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوگا تو دوسرا بھی یہی کہے گا کہ ہاں اس کو بھی بہت زیادہ سوچنے کی بیماری ہے۔ 70% لوگ جو ہیں وہ اس بات کے بارے میں کہیں گے کہ وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ اور اوور تھنکنگ آپ کی جو صلاحیت ہے، کریٹیوٹی ہے، جو آپ کا مقصد ہے زندگی کا، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ صرف آپ کے اس کی وجہ سے آپ ٹینشن کریٹ ہوتی ہے آپ کے دماغ میں، اور ٹینشن جو ہے وہ ایک خاص قسم کا اسٹریس، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، جس کے بعد آپ اور زیادہ زندگی سے مایوس اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے مایوس ہوتے ہیں۔ اپنے گول سے ہٹنے کے بعد آپ اور زیادہ اپنے آپ کو ناکام محسوس کرتے ہیں، اور جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ اور اوور تھنکنگ کرتے ہیں کہ یہ چیز دیکھو ایسے نہیں ہوئی، ایسے نہیں ہوا، ایسے نہیں کیا۔ اب یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا چیز کو جو ہے نا آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے زیادہ سوچنا ہے یا آپ نے صحیح سوچنا ہے۔ تو یہاں پر ہم بات کریں گے صحیح سوچنے کی، کہ آپ نے اس اوور تھنکنگ کو چینج کرنا ہے کریکٹ تھنکنگ میں، کہ آپ نے زیادہ نہیں سوچنا ہے، آپ نے صحیح سوچنا ہے۔ جتنے کم سوچنے والے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ایک ہی بات کو پلاننگ نہیں کرتے، اگر نوٹ کیا جائے تو وہ زیادہ کامیاب اور ہیلدی لائف گزارتے ہیں۔ تو جتنے لوگ کم سوچتے ہیں وہ زیادہ ہیلدی رہتے ہیں، وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، اور زیادہ سوچنے والا، ہر وقت پلاننگ کرنے والا اسی اس میں لگا رہتا ہے، کیونکہ اس کی پلاننگ اتنی زیادہ اور اتنی دفعہ چینج ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی اپنی پلاننگ سے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ آپ نے ایک دفعہ جب سوچا کہ آپ کو یہ کام اس طرح سے کرنا ہے تو اوور تھنکنگ اس کو چینج کروا دیتی ہے کہ یہ تو اتنا صحیح نہیں لگ رہا، اس میں یہ چیزیں بھی ایڈ ہونی چاہیے یا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اوور تھنکنگ مستقل چلتی رہتی ہے، عملی جو ایک پریکٹیکلی جو ایک چیز ہونی ہے، جو کرنا ہے، وہ نوبت آتی ہی نہیں ہے، بس صرف تھنکنگ اور اوور تھنکنگ پہ ہی کام سب چل رہا ہوتا ہے۔ اب ہم اس پر بات کریں گے کہ آپ کو اس سے کیسے اوائڈ کرنا چاہیے، آپ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ کو اس کے لیے کون سی ایسی اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے جس کے بعد آپ اوور تھنکنگ کو روک سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو صحیح سوچنا ہے، زیادہ نہیں سوچنا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جتنے لوگ اوور تھنکنگ کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ پرابلمس کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ پورے وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پرابلم اس نوعیت کی ہے، اس پرابلم میں یہ چیز ایسے ہوئی تھی، اس میں یہ والی بات ایسے کی گئی تھی، ایسے ہوا تھا، تو وہ پورے وقت پرابلم اور پرابلم ہی کے نتیجے میں جو پرابلمس پیدا ہوئی ہوتی ہیں، اس مسئلے کی وجہ سے جو اور مسائل پیدا ہوئے ہوتے ہیں، وہ صرف ان پر غور کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مسئلے کا حل کیسے نکلنا چاہیے، اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے، اس پر نہیں سوچ رہے ہوتے۔ تو آپ نے سلوشن کی بات کرنی ہے، پرابلم کی بات نہیں کرنی ہے۔ آپ نے سلوشن کا سوچنا ہے، پرابلم کا نہیں سوچنا ہے، کیونکہ جتنی دفعہ جو لوگ پرابلمس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں وہ صرف اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی پرابلمس ہوئی ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے پریزنٹ میں نہیں ہو رہی ہوتی، وہ ہو چکی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے اس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔
اور ماضی کے بارے میں سوچتے رہنے سے، ماضی کے ہی بارے میں اپنے آپ کو ماضی میں رکھنے کی وجہ سے آپ جو اس کے اصل میں جو اس کے ایکشن کی طرف جانا ہے، جو اصل میں اس کا حل ڈھونڈنا ہے، اس سے آپ بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے مسئلے کی حل کی طرف جانا ہے، پرابلم کی طرف نہیں۔ پرابلم کے بارے میں نہیں سوچنا ہے بلکہ حل کی طرف سوچنا ہے۔ زندگی میں کوئی بھی چیز 100% تو ہوتی نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہر چیز بالکل اسی طریقے سے 100% ایک جو بالکل جیسے سوچا ہے اسی طریقے سے ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ کو اپنا ایکشن پلان تیار کرنا ہے۔ آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا۔ آؤٹ کم کے بارے میں سوچیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ اس کے بارے میں نے اس طرح سے اگر سوچا ہے کہ اس کو میں اس طرح سے کروں تو یہ رزلٹ کیا نکلے گا، اس کو اگر عملی جامہ پہنایا جائے تو اس لحاظ سے سوچیں کہ اس کی ٹرائی کرتے ہیں، اس کو 100% کبھی بھی نہیں ملے گا، تو جو ٹرائی کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنا اس کا جو ہے نا وہ ایک رزلٹ سامنے آتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ اوور تھنکنگ کرتے ہیں ان کو کسی بھی بات کے نقصان کا بہت ڈر ہوتا ہے۔ وہ اس خوف میں بہت رہتے ہیں کہ وہ لوز کر دیں گے اپرچونٹی کو، جیسے ان کے پاس جو پیسے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ان کے پاس جو نوکری ہے وہ ابھی ملی ہے، پتہ نہیں آگے چلے گی یا نہیں چلے گی، نوکری چلی جائے گی، یا پھر ہمارا جو سب سے بڑا یہ خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور اس بات پر سب سے زیادہ پریشانی رہتی ہے کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں نہیں کرتے اپنے آپ کی صحیح، نہ ہی ہم پازیٹیو سوچتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے ان اچھے کاموں کو عملی جامہ پہناتے ہیں صرف لوگوں کے ڈر کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اوور تھنکنگ ہے تو جو ایکسیپٹنس کرنے کی وجہ سے جو آدھی پرابلم ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی بھی بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی جو ایک پرابلم کی جو ایک انٹینسٹی ہے، شدت، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی بات کو آپ سوچ رہے ہیں اور جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرابلم آپ کو کس وجہ سے ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے۔ اس کا جو ایک اور سٹیپ ہے وہ ہے پازیٹیو سوچنا۔ اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں اور نیگیٹیوٹی کو ہٹاتے ہیں تو آپ کے اندر سے اوور تھنکنگ بہت ختم ہو جاتی ہے۔ اس پر آپ کو بات کرنی ہوتی ہے اپنے آپ سے، اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آنا ہوتا ہے، کیونکہ نیگیٹیوٹی صرف آپ کو بربادی دیتی ہے۔ جب آپ کو ایک چیز کا پتہ چل جائے کہ ہاں اس نیگیٹیوٹی نے اب تک آپ کو کچھ نہیں دیا، تو پھر آپ اس سے منہ موڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، آپ اس بات پر پھر کام کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہاں نہیں، مجھے نیگیٹیوٹی کو سٹاپ کرنا ہے۔ اگر مجھے پازیٹیوٹی پہ بہت زیادہ اچھی سوچیں، مثبت سوچیں نہیں بھی لا پا رہا ہوں تو ٹھیک ہے، مجھے پازیٹیو رہنے کے لیے، پازیٹیو راستے کی طرف جانے کے لیے نیگیٹیو تھنکنگ کو روکنا ہوگا۔ اور اس نیگیٹیو تھنکنگ کو روکنے کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنا ہے، اپنے اس پر کام کرنا ہے، اپنے اس سوچ کو ایک بہت بڑا نو کہنا ہے اور خود اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اس نیگیٹیوٹی سے آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو نیگیٹیو آپ نے نہیں سوچنا ہے۔ تو اوور تھنکنگ جو ہے وہ ایک طرح سے نیگیٹیو تھنکنگ کا ہی ایکسٹریم پہ نام ہے، یعنی اوور تھنکنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں نیگیٹیو آسپیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، اس کے سارے کارنرز جو ہیں وہ ارد گرد سے ایک نیگیٹیوٹی اور جو ایک زندگی کو مشکلات میں ڈالنے والی جو باتیں ہوتی ہیں اور جو آپ کی پرسنالٹی کو تباہ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، وہ والی ٹائپ کی سوچ بہت آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایک یہ چیز ہے کہ آپ کو پازیٹیو رہنا ہے، نیگیٹیوٹی کو ہٹانا ہے، تو اس سے آپ کی اوور تھنکنگ بہت کنٹرول میں آئے گی۔ ایک اور پہلو جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہاں میں یہ کرنے کے قابل ہوں، اور یہ کہ میں بہترین ہوں، میں اس قابل ہوں، میں بہترین ہوں، مجھ میں ٹیلنٹ ہے۔ یہ آپ نے یہ والی باتیں اپنے آپ کو روز دہروانی ہیں، روز اپنے آپ کو بتانا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی کر دیتے ہیں جو کہ غلطیاں ہوتی ہیں ہماری، اور یہ غلطیاں ہم نے اپنے ماضی میں کی ہوتی ہیں، اور ان غلطیوں کو کرنے کے بعد پھر ہم ان غلطیوں کا رونا روتے رہتے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس میں ہم نے کیا کیا اور یہ کیوں کیا۔ اور ایک بات جو یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز میں لگے رہیں گے کہ جس میں آپ نے اپنے حال میں جینا ہے، تو یو آر دا بیسٹ ان یور پریزنٹ۔ آپ نے کہا کہ آپ اپنے حال میں بہترین ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اس میں ہیں موجود، جس وقت میں آپ ہیں موجود، جس میں آپ ابھی زندگی گزار رہے ہیں، نہ آپ ماضی میں ہیں نہ مستقبل میں۔ لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم یا تو ماضی کا رونا روتے ہیں یا پھر مستقبل کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہ دونوں پہلو آپ نوٹ کریں، ہمیں اوور تھنکنگ کی طرف بہت زیادہ لے کے جاتے ہیں۔ ہم ماضی کی غلطیوں کا رونا روتے ہیں، ہم ماضی کے پچھتاووں کا رونا روتے ہیں، ہم ماضی میں ہونے والی باتوں کے بارے میں ہی ہر وقت اپنے آپ کو کوڑھاتے ہیں، جلاتے رہتے ہیں، یا پھر ہم مستقبل کی بہت پلاننگ کرتے ہیں، اس کی فکر بہت کرتے ہیں،
اس کے بارے میں اوور تھنکنگ کر کے پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوا تو ایسے ہوگا اور ایسے نہیں ہوا تو ایسے ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہے کہ آپ کو پریزنٹ میں جینا ہے. آپ نے نہ ماضی میں جانا ہے جو کہ گزر چکا، اور نہ ہی آپ کو مستقبل میں جانا ہے جو کہ ابھی آیا نہیں ہے. تو اپنے آپ کو اس بات کے لیے پریشان کرنے سے، اپنے آپ کو ماضی میں ہی لے کر جینے سے، پچھتاتے رہنے سے آپ بہت ساری اپرچونیٹیز کو، بہت ساری اپنی اندر کی خوبیوں کو، اپنے اندر کی جو ایک آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو، اپنے اندر کی خوبصورتی کو آپ ضائع کر دیتے ہیں. اور بہت ساری ایسی کامیابیاں جو آپ کا انتظار کر رہی ہیں، بہت سے ایسے مواقع، بہت سے ایسا اچھا ٹائم جو آنا ہے، ان کو آپ کھو دیتے ہیں. اور آگے آنے والی جو بہت ساری ایسی خوشیاں ہیں ان سے آپ محروم رہ جاتے ہیں. تو پریزنٹ میں جئیں، پریزنٹ میں اپنے آپ کو کہیں کہ میں بہترین ہوں، میں یہ سب کچھ کرنے کے قابل ہوں، اور مجھے یہ سب کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہترین طریقے سے لے کے آگے بڑھنا ہے. اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے زندگی میں کوئی مقصد نہیں بنایا ہے تو پھر آپ کسی چیز پر بھی کام نہیں کر سکتے. تو جو آپ نے زندگی کا مقصد بنایا ہے اس پر آپ کو کام کرنا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو کہنا ہے کہ اور لوگ جو دنیا میں بہتر ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر کر سکتے ہوں گے. آپ سے بہتر اور بہترین لوگ موجود ہیں، لیکن آپ اپنے آپ میں بہترین ہیں. آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ کے لیے بہت ہے. وہ آپ کو ابھارنے کے لیے، آپ کو کسی مقام تک پہنچانے کے لیے بہت ہے. تو آپ کو اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے آپ کو پہچاننا ہے اور اپنے آپ کو یقین بھی دلانا ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. تو ماضی سے اپنے آپ کو، ماضی کے اندھیروں سے، غموں سے، پچھتاووں سے باہر نکالیں. ہاں، اگر آپ کو ماضی کی بہت ساری چیزیں ایسی یاد آتی ہیں تو ان سے صرف ایک سوچیں کہ ایک تجربہ، ایک ایکسپیرینس تھا، اور اس سے ایک حل یہ نکلا کہ میں نے اس سے یہ سیکھ لیا. تو لرننگ جب آپ کے ذہن میں آ گئی تو پچھتاوا نہیں آئے گا. لیکن اگر پچھتاوے کی ہی آگ میں جلتے رہیں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو آگے کی طرف نکلیں، آگے کی طرف دیکھیں، نئی زندگی اپنے آپ کو شروع کرنے کا سوچیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم پرابلم کو جتنا بڑا بناتے ہیں وہ اتنی پرابلم بڑی ہوتی نہیں ہے. وہ ہوتا ہی ہے کہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہم نے وہ پرابلم بہت بڑی بنا دی ہوتی ہے. اور آپ نوٹ کریں کہ پرابلم بہت چھوٹی ہوتی ہیں لیکن صرف ہماری اوور تھنکنگ اس کو بڑا بنا دیتی ہے، اور ہمیں وہ اتنا ٹینشن، غم دیتی ہے، اور اتنا زیادہ ہم اس کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں کہ پھر ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اپنی زندگی سے اوور تھنکنگ کو کم کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کے اندر سے تلاش کرنا ہوگا، ورنہ یہ اوور تھنکنگ آپ کو اتنی تکلیف دے گی، اتنا آپ کو زیادہ آپ کو اپنے بوجھ تلے دبائے گی کہ پھر آپ اسی کے بوجھ تلے دب کر ختم ہو جائیں گے. تو اوور تھنکنگ اسی وقت بہت زیادہ ہوتی ہے جب ہم اس پر کام نہیں کرتے، جب ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے، جب ہم اپنی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں، جب ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ہر وقت سلوشن کے بجائے پرابلم پر ہی سوچے جا رہے ہیں کہ یہ پرابلم کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی، جب ہم ماضی میں جیتے ہیں اور صرف مستقبل میں جیتے ہیں، اور جب ہم بالکل بھی کام نہیں کرتے اپنے آپ کو فوکس رکھنے کے لیے، اپنے ایک گول کو اچیو کرنے کے لیے، اس پہ کنسنٹریٹ کرنے کے لیے جب ہم بالکل بھی کوشش نہیں کرتے، تب ایسا ہوتا ہے. تو فوکس کرنے کے لیے، کنسنٹریشن پوری کرنے کے لیے، اپنی اوور تھنکنگ کو روکنے کے لیے جن باتوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے اس کو پریکٹس کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. اگر آپ اپنے تھاٹس کو، اپنے خیالات کو، سوچوں کو بے مہار چھوڑ دیں گے تو پھر یہ آپ پر قابو پا لیں گے. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کس نے کس پر قابو پانا ہے، خیالات نے آپ پر قابو پانا ہے یا آپ نے خیالات پر قابو پانا ہے، جبکہ خیالات بھی آپ کے ہی پیدا کردہ ہیں، یا آپ کے ہی ایک اندر سے کریٹ ہو رہے ہیں. تو یہ بات آپ کو سوچنی ہے کہ آپ اپنے ہی خیالات کے غلام بنتے جا رہے ہیں، آپ بے بس ہو رہے ہیں. تو آپ نے اس پر قابو پانا ہے، اپنی ہی ایک خیالات، اپنی ہی ذات، اپنی ہی ایک چیز پر آپ کو قابو پانا ہے، اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. تو جب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں صرف میرا فوکس ہونا، ایک پریکٹس، اس کو یکسوئی کے ساتھ جب میں ایک چیز کو کروں تو مجھے اپنے خیالات اور سوچوں پر قابو پانے میں مدد ملے گی. اور جو جس طرح سے میں نے ابھی اپنی اس ویڈیو میں سب ذکر کیا ہے اس طرح سے آپ کریں گے تو اس طرح سے کرنے سے آپ اوور تھنکنگ کے بوجھ تلے نہیں دبیں گے. تھینک یو فار لسننگ.